گزشتہ ہفتہ جو سبق نمبر 13 ہے اسی کا یہ کنٹینویشن ہے، واجبات نماز۔ نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، یہ سب آپ نے اس سے پہلے سبق میں سن لیا ہے، سبق نمبر 12 میں اور سبق نمبر 11 میں۔ اب یہ سبق نمبر 13 میں واجبات نماز۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں اس کا کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا نماز کے اندر کمپلسری ہے، اور بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھول کر چھوڑ دیا، مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، فرض نماز میں۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، یعنی یاد نہیں رہا، اگلی سورت کو پڑھ لیا اور رکوع میں چلے گئے، تو اب اس کو کیا کرنا؟ آخری رکعت میں التحیات پڑھنا ہے بس۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک التحیات پورا ہو گیا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کرنا، پھر سجدے سے بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، پھر بیٹھنا ہے۔ تو اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی پھر التحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دینا۔ تو سجدہ سہو کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، اگر بھول کر ان کو چھوڑ دیا، یاد نہیں رہا، بھول سے یہ چیز چھوٹ گئی، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، تب جا کر نماز ہوگی، ورنہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ آگے لکھا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، کمپلسری ہیں، ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ یاد ہے کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یاد ہے کہ اب دوسرے قعدہ میں التحیات پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں قعدہ میں بیٹھ کر، یاد ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھا، اور اس کو التحیات آتا بھی ہے، اس نے نہیں پڑھا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو واجب کا یہ مطلب ہوتا ہے، نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان سے یہی مطلب ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور بھول کر کے کوئی واجب چھوٹ گیا یا 2-3 واجب چھوٹ گئے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، سجدہ سہو۔ بعض لوگ اس کو سہو سجدہ بھی بولتے ہیں، سہو سجدہ۔ اب سہو سجدہ بولتے بولتے سہو سجدہ بھی بول دیتی ہیں بعض عورتیں، بعض مرد بھی بولتے ہیں اس طرح، سہو سجدہ۔ اس کا مطلب کیا سہو سجدے کرنا ہے کیا؟ ایسی بات نہیں، یہ سہو سجدہ ہے، سہو سجدہ یا پھر سجدہ سہو۔ پہلا واجب کیا ہے؟ نمبر 1،
فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ فرض میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4۔ تو جو 4 اور 3 رکعت والی فرض نماز ہے، یعنی فجر کی نماز چھوڑ کر باقی جو 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ظہر کی پہلی 2 رکعت میں قرات نہیں کیے، صرف ثنا پڑھ کر کے کھڑے رہے، پھر رکوع کر لیے، سجدہ کر لیے، دوسری رکعت میں بھی نہیں کیا، تیسری اور چوتھی رکعت میں جا کر کے قرات کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تو اگر یہ اس طرح بھولے سے ہوا ہے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، تب جا کے نماز ہوگی، ورنہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر ہی چھوڑ دیا کسی نے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا، لاسٹ کی 2 رکعتوں میں پڑھا، یا فرض کی صرف 1 رکعت میں قرآن پڑھا، دوسری رکعت میں نہیں پڑھا، یا صرف دوسری رکعت میں قرآن پڑھا، پہلی رکعت میں نہیں پڑھا، تیسری یا چوتھی میں پڑھا، تو بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو۔ تو پہلا یہ مسئلہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2 واجبات نماز میں سے کیا ہے؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ان کو چھوڑ دیجئے، تو فرض کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت، اس میں اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، واجب نماز ہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، دن کی ہو رات کی ہو، تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لہذا فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ یا سنت نماز ہے، وتر کی نماز ہے، نفل نماز ہے، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اگر کسی ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو لاسٹ میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ یہ ہے 2 نمبر۔ واجبات نماز میں سے 3 نمبر کیا ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت یا ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کو پڑھنا، آیتوں ہونا چاہیے، آیتوں کو پڑھنا، یہ بھی کیا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعت ہے، یعنی فرسٹ رکعت اور دوسری رکعت، فرسٹ رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی الحمد کے سورہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا، یا لمبی آیت کوئی آپ کو یاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اس طرح کوئی بھی لمبی آیت آپ کو یاد ہے، ایک آیت بھی پڑھ لیں تو کافی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور 3 چھوٹی آیتوں کو بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھیں یا
ایک لمبی آیت پڑھیں یا 3 چھوٹی آیتوں کو پڑھیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح واجب نماز، سنت نماز اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا واجب ہے، یا تو دوسری مکمل سورت پڑھیں یا ایک لمبی آیت پڑھیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں، یہ واجب ہے۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ رکوع میں اور اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ تو فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ثانی سورہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ ہے 3 نمبر۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو ثانی سورہ سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نماز کی نیت باندھ لیے، ثنا پڑھ لیے، اعوذ باللہ بسم اللہ سب ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر قل یا ایھا الکافرون پڑھا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا، تو سورہ فاتحہ جس کا پڑھنا واجب ہے اور اس کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا، اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر اس کو پڑھا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے لاسٹ میں، کیونکہ سورہ فاتحہ کو شروع میں پڑھنا، اس کے بعد دوسری سورت پڑھنا، دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا الحمد کا سورہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ثانی سورہ سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، قراءت اور رکوع میں اور سجدے میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد قراءت کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کے بعد قرآن پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، پھر کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، تو کیا ہوا؟ کھڑے ہونے کے بعد تکبیر نیت باندھ لینے کے بعد اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا ہے، یا پھر رکوع میں جا کر آنے کے بعد پڑھا ہے، تو قرآن پڑھنے کی جو جگہ تھی اس کو بدل دیا ہے، اس لیے بھی اس کی نماز میں کمی آ گئی اور اس کو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے، بعد میں سجدے میں جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھڑا ہے، قرآن پڑھ لیا، رکوع کیے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، بعد میں کھڑے ہو کر کے رکوع کیا، تو الٹا ہو گیا، رکوع پہلے ہونا بعد میں سجدہ ہونا۔ تو یہ جو ترتیب ہے، سیکوینس ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا تو بھی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، پہلے پہلی رکعت پڑھنا، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت۔ لیکن کسی نے کیا کیا؟ پہلی رکعت میں ہی بیٹھ کر کے اتحیات پڑھنے لگا، تو اب یہ پہلی رکعت نہیں ہو پائی، دوسری رکعت جیسی بن گئی ہے، اور دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، تو ترتیب کو الٹ دیا، تو نماز کے آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یہ واجب ہے۔ قومہ کرنا، قومہ کسے بولتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، اب رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں، اس سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ، اگر کوئی رکوع میں گئے، اس کے بعد سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے گئے، تو یہ قومہ مس ہو گیا۔ رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے تھا، قومہ، یہ مس ہو گیا، اس لیے واجب چھوٹ گیا۔ یہ واجب ہے اس طرح کھڑا ہونا رکوع کے بعد سیدھا، یہ واجب چھوٹ گیا، اس لیے بھی ان کے اوپر لازم ہے کہ نماز کے آخر میں وہ سجدہ سہو کریں۔ نمبر 7،
جلسہ کرنا. جلسہ کسے بولتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں. مثال کے طور پر رکوع سے اٹھے اور سجدے میں گئے، پہلا سجدہ، اس کے بعد بیٹھے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں. تو پہلے سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے سے پہلے، یہ جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں جلسہ. بیٹھنا بولتے ہیں اس کو جلسہ. اگر کوئی آدمی پہلے سجدے میں گیا اور سیدھا بیٹھے بغیر دوسرے سجدے میں دوبارہ چلا گیا، تھوڑا سا سر اٹھا کر، تھوڑا سا ہی سر اٹھایا، سیدھا بیٹھا نہیں، پھر سجدے میں چلا گیا، تو یہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا چاہیے جلسہ جسے بولتے ہیں وہ چھوٹ گیا. اس لیے اس کو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. نمبر 8، تعدیل ارکان کرنا. تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا مطلب کیا؟ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا، سیدھا کھڑا ہونا پہلے قبلے کی طرف، آرام سے ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر بولنا، نیت کر کے تکبیر بول کے ہاتھوں کو باندھ لینا، اس کے بعد آرام سے قرآن پڑھنا، قرات کرنا، اس کے بعد رکوع میں آرام سے جانا، رکوع میں رکنا، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، پھر سجدوں میں جانا، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے میں جانا. یہ سب جتنی بھی حرکتیں ہیں نماز میں، اس کو بولتے ہیں تعدیل ارکان. ان تمام حرکتوں کو اطمینان کے ساتھ کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے. اگر کوئی آدمی نماز کی ان حرکتوں کو جلدی جلدی دھڑام دھڑام کرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوا، پھٹ سے رکوع میں گیا، پھٹ سے اٹھ گیا، پھٹ سے سجدے میں گیا، پھٹ سے اٹھ گیا، پھٹ سے دوسرے سجدے میں گیا، دھڑام دھڑام نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ شروع سے نماز پڑھنی ہوگی. اگر غلطی سے سجدے سے جلدی سے سر اٹھا لیا یا رکوع میں پھٹ سے گیا، پھٹ سے اٹھ گیا، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. تو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا، اس کو تعدیل ارکان بولتے ہیں. نمبر 9، قاعدہ اولا میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو دوسری رکعت ہے اس میں تشہد کے برابر بیٹھنا. تشہد یعنی اتحیات پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے. نمبر 10 کیا ہے؟ اس قاعدہ میں اور نماز کے لاسٹ والی رکعت کے قاعدہ میں دونوں میں اتحیات پڑھنا، تشہد اس کو بولتے ہیں. اتحیات پڑھنا وہ بھی واجب ہے. تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا بھی واجب ہے اور اس میں اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے. اور لاسٹ رکعت میں بھی تشہد کے مقدار بیٹھ کر کے اتحیات کو پڑھنا واجب ہے. اگر دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، سیدھا کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا. یا بیٹھے تو ہیں دوسری رکعت میں لیکن اتحیات نہیں پڑھے، درود شریف پڑھ لیا اس نے یا الحم کا سورہ پڑھ دیا، اتحیات نہیں پڑھا، تو بھی نماز کے آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. یہ ہو گئے 10. نمبر 11، امام صاحب کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ کیا ہے؟ عشاء ہے. عشاء اکثر لوگ کیا بولتے ہیں؟ عشاء کی نماز. عشاء ناک میں لے آتی ہیں آواز کو. عشاء غلط ہے، وہ عشاء نہیں ہے، وہ عشاء. امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، جمعہ بولنا نہیں، جمعہ یا پھر جمعہ، مختصر جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وطروں میں جہری قراءت کرنا یہ واجب ہے. فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں
جمعہ کی نماز میں، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کی نماز میں، اور تراویح کی نماز میں، اور رمضان میں جو امام صاحب وطر کی نماز پڑھاتے ہیں، ان تمام نمازوں میں جہری قرات کرنا۔ جہری قرات کا مطلب کیا؟ زور سے قرآن پڑھنا۔ اور ظہر و عصر کی نماز میں سری قرات کرنا۔ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں امام صاحب کو کیا کرنا؟ جب نماز پڑھائیں تو قرآن کو آہستہ سے پڑھنا، آواز دوسروں کو نہیں آنا، صرف اپنے کو سنائے دینا، بس حروف کو ادا کرنا، ہونٹ ہلانا۔ نمبر 12، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نماز کا جب سلام پھیرے تو یہ لفظ بولنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بولتے ہوئے سلام پھیرنا۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بولا، ڈائریکٹ سلام پھیر دیا تو واجب چھوٹ گیا۔ اب فوراً یاد آئے تو فوراً سجدہ سہو کرنا، اگر یاد نہیں آیا اٹھ کے چلا گیا آدمی تو دوبارہ نماز پڑھنا۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کر کے سلام پھیرے تو بھی غلط ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے سلام پھیرنا۔ اگر کوئی یہ چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ یہ دوائے قنوت ہو گیا پرنٹنگ میں، دعائے قنوت دال کے بعد عین ہے، دعائے قنوت۔ نمبر 13 کیا ہے؟ وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، اللہ اکبر بولنا۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر بولنا یہ واجب ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے، کانوں تک ہاتھوں کا اٹھانا، اور عورتوں کو سینے تک ہاتھ اٹھانا دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے۔ یہ ہاتھوں کو اٹھانا تو سنت ہے، لیکن زبان سے اللہ اکبر تکبیر ہے، اللہ اکبر بولنا یہ واجب ہے۔ اور اللہ اکبر بول کر کے ہاتھوں کو پھر باندھ لیے، اب کیا کرنا؟ دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا غلطی سے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا۔ دونوں عید یعنی عید الفطر رمضان والی عید اور ایک بقرعید، عید الاضحیٰ جس کو بولتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عید کی نمازوں میں زائد تکبیر بولنا۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بقرعید میں بھی اسی طرح پہلی رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں زائد تکبیرات۔ تو دونوں عیدوں میں یہ زائد تکبیرات 6 بار بولنا، بقرعید میں بھی 6 بار بولنا اور عید الفطر میں بھی 6 بار بولنا نماز میں۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آپ کو اچھا سمجھ میں آ گئی ہیں۔ واجبات نماز، ان کو اچھا یاد رکھیے، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یوٹیوب پر ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، اس کو بھی سنیے دوبارہ، انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپس میں آپ لوگ ڈسکس بھی کر لیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے لکھا ہے عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا اور نہ دیتا ہے جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کبھی بھی ہمیں ایسے کام کا آرڈر نہیں دیتا جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کبھی حکم ایسا نہیں دیا، اور اب بھی نہیں دیتا، اور آئندہ چل کر بھی اللہ تعالیٰ
کسی ایسے کام کا آرڈر نہیں دیتا جو ہم نہ کر سکتے ہوں. کر سکتے ہیں، ہاں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، شوق ہونا پڑتا ہے، جذبہ ہونا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی کر سکتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں حکم دیا ہے. سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا کھاتے جیسے کوئی غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. غلام یعنی نوکر، نوکر سے بھی بدتر ہے یہ غلام. بانیسا جس کو تیلگو میں بولتے ہیں، سلیور. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ جیسا کہ کوئی غلام بیٹھتا ہو، بالکل ادب کے ساتھ، اوبیڈینس کے ساتھ بیٹھ کر کے، نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. اور ہم لوگ کیا ہے، صوفے کے اوپر، پیروں کے اوپر پیر ڈال کر کے کھانا کھاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہاں کسی کے پیر میں درد ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے اس لیے اوپر بیٹھ گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن کھانے کا ادب کرنا، کھانا رزق کا ادب کرنا، ادب کے ساتھ کھانا پینا ہے، بہت بڑی وہ نعمت ہے. یہ ہو گیا 13 نمبر سبق. اب سبق بند. اب جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے یہ جو سبق نمبر 13، اس کے بعد 14، 15، یہ سب 100 تک چلیں گے سبق انشاءاللہ. یہ ابھی بند ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے تو ماہ رمضان میں بہت سارے کام کرنے ہیں. سحری کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اعتکاف کرنا، افطاری کرنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے. بہت سارے کام رمضان میں کرنے والے ہیں. تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ سب سیکھ لینا.